اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاق والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا جمعہ وقرآنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ کچھ روز قبل میں نے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کے مقاصد اور دیگر امور کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور میں اپنے وعدے کے مطابق آج حاضر آیا ہوں، اور انشاءاللہ آج میں قرآن مجید کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ بغور سماعت فرمائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن مجید و فرقان حمید کو صحیح معنوں میں تو اللہ رب العزت نے ہی مرتب فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن مجید و فرقان حمید کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور لوح محفوظ کے مطابق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ اس کی صورت یوں پیش آئی کہ دراصل قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ میں نازل ہوا، اور دوسری مرتبہ 23 برس کی مدت میں وحی کے ذریعے حسب ضرورت حالات و واقعات کے لحاظ سے 23 برس کی مدت میں قرآن نازل ہوا۔ اور نازل ہونے کا جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ پہلے کسی حالت یا کسی مسئلے کے تحت ایک آیت کریمہ نازل ہوتی کسی صورت کی، اس کے بعد دوسری صورت کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی، پھر پہلی صورت کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد لکھ لو، اور اس آیت کو فلاں صورت کے بعد لکھ لو۔ اور صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جیسا آپ بیان فرماتے اسی کے لحاظ سے آیت کے بعد آیت، اور جس صورت سے پہلے بیان فرماتے اس سے پہلے اس آیت کو لکھ دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اجازت سے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اور تلاوت میں ویسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو وہ پہلا دور تھا کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، لیکن اس وقت یہ قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ یہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ کے سینوں میں محفوظ تھا، اور پتھر کی تختیوں اور بکری اور مینڈک کی کھالوں پر اور اونٹ کی شانوں پر اور دیگر جگہ پہ یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ تو پہلا دور تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور اس میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں دراصل بہت سارے حفاظ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے شہید ہونے کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تشویش لاحق ہوتی ہے، اور وہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح جہاد میں حفاظ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے رہے اور اسی طرح وہ انتقال اگر کرتے رہے تو مسلمانوں کے ہاتھ سے قرآن کا بہت سارا اثاثہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع فرما دیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کام
جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا وہ میں کیسے کروں؟ تو اس پر حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام نیکی کا ہے، یہ کام بھلائی کا ہے، لہٰذا اسے کریں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ کو ان کی یہ گزارش، ان کی یہ بات انہیں پسند آئی۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت انصاری اور دیگر حفاظ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ عنہ کو بلواتے ہیں، اور بلوانے کے بعد قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس طرح الحمدللہ کچھ ہی مدت کے اندر سارا کا سارا قرآن جمع ہو جاتا ہے، اور ہر صورت ایک نئے صحیفے میں لکھی جاتی ہے، اور وہ تمام صحیفے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک ان کے پاس محفوظ رہتے ہیں۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے انتقال کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور ان کی بھی زندگی تک وہ ان کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ پھر جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ صحیفے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ تو وہ دور تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس کے بعد یہ سارے حالات و واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں یہ قرآن کریم جمع ہوا۔ یہ دوسرا دور تھا۔ پھر ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جو آگے چل کے خلیفہ سوم تک پہنچا، اور وہ یہ کہ دراصل عرب میں بہت ساری قومیں تھیں، بہت سارے قبائل آباد تھے، ہر ایک قوم کی زبان کے کچھ الفاظ اور ان کے لہجے مختلف ہوا کرتے تھے۔ شروع میں جب قرآن کریم نیا نازل ہوا تو ان قوموں کے جو وہ الفاظ تھے، جو ان کے لہجے تھے، ان کو ایک دم سے بدلنا یہ دراصل دشوار کن امر تھا، لہذا اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کی آسانی کر دی، ان کے لیے یہ بات آسان کر دی کہ قرآن کو وہ اپنی قوم کے لہجوں میں پڑھیں، وہ اپنی لغت کے مطابق پڑھیں۔ تو شروع میں جتنے بھی قبائل تھے ان کے جو لہجے تھے اور ان کی جو لغتیں تھیں اسی کے مطابق وہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بعض قوم کے کچھ افراد ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ قرآن کریم ہماری ہی زبان میں، ہماری ہی لغت پر نازل ہوا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپس میں اختلافات ہونے لگتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میری قوم کی زبان میں قرآن نازل ہوا، تو دوسرا کہتا ہے نہیں بلکہ میری قوم کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور یہ اختلاف بڑھتے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آ جاتا ہے، اور ان کے زمانے میں نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تب خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ابھی سے تمہارا معاملہ یہ ہے، آگے تمہارا کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد خلیفہ چہرم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے ہیں، اور مشورے سے یہ طے پاتا ہے کہ چونکہ اب جو عرب کی جو قوم ہیں اور ان کے جو لہجے ہیں، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اب وہ مصلحت باقی نہ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یعنی پہلے آسانی تھی، پہلے اللہ رب نے اجازت دی تھی، اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو اس وقت یہ کوئی کسی قسم کی دقت نہیں تھی، کوئی اختلافات نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ اختلاف بڑھتا ہی جا رہا تھا، لہذا صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ جس لغت پر قرآن کریم نازل ہوا وہ لغت ہے لغت قریش، اسی پر قرآن کو مرتب کیا جائے، اسی پر قرآن کو جمع کیا جائے، اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو صحیفے جمع ہوئے تھے اور ان سے ہوتے ہوئے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ صحیفے پہنچے تھے، ان کو منگوایا جائے،
ان کو منگوانے کے بعد ان کی نقلیں کرائی جائیں، اور نقلیں کرانے کے بعد ان کو تمام اسلامی شہروں میں بانٹ دیا جائے، اور یہ حکم دیا جائے کہ وہ تمام صحیفے جو دوسرے لوگوں نے، جو تمام مصحف یا صحائف جو ان لوگوں نے نقل کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اس فتنے کا سدباب کرنے کے خاطر وہ سارے کے سارے تلف کر دیے جائیں۔ لہٰذا یہ مشورہ طے پاتا ہے۔ اس مشورے کو طے پانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحیفے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگواتے ہیں، اور منگوانے کے بعد ان کی نقلیں کرواتے ہیں۔ نقلیں کروانے کے بعد ان کو تمام اسلامی شہروں میں بھیج دیتے ہیں، اور بھیجنے کے بعد یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ تمام صحائف جو دوسروں نے نقل کیے ہیں وہ سارے کے سارے تلف کر دیے جائیں، اور جس لغت میں یعنی لغت قریش میں میں نے یہ صحائف آپ کے پاس بھیجے ہیں اسی میں اس کی تلاوت کی جائے۔ لہٰذا اس طرح ایک بڑے فتنے کا سدباب ہو جاتا ہے، اور آج جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے وہ لغت قریش پر ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ قرآن کریم کو جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے کا ایک تاریخی پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا، قرآن کریم کو مرتب کیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ برادر ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔